बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 9th क्लास की इस्लामियात के चैप्टर 2 के अमनियात के बारे में पढ़ा था। अमनियात में हमने अकीदा तौहीद और अकीदा रसालत के बारे में पढ़ा था। अकीदा रसालत की हमने रीडिंग की थी। आज हम अकीदा रसालत की एक्सरसाइज में हम इसके एमसीक्यूज लॉन्ग और शॉर्ट सवाल में आपको हल करवाऊंगी। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज पहले हम करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। रसालत का लग़वी मायनी है। रसालत का क्या लग़वी मायनी है? पैगाम पहुँचाना, पैरवी करना, मशहूर करना, सीधा रास्ता दिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैगाम पहुँचाना। जैसा कि आपने रीडिंग में पढ़ चुके हैं। अगर रीडिंग आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इन एमसीक्यूज़ के अलावा भी अगर आप रीडिंग में से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं तब भी आप आसानी से कर सकेंगे। लिहाजा इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करें और लर्न करना इसको। तौहीद के बाद अहम तरीन अकीदा है। ये हमारा सेकंड एमसीक्यूज़ है। तौहीद का अहम तरीन अकीदा क्या है? रसालत है, तकदीर, आखरत, ईमान बिल मलाइका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रसालत। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं पेज पे। तो हमारा थर्ड एमसीक्यूज़ क्या है? थर्ड एमसीक्यूज़ है जिस नबी पर दीन की तकमील हुई वो हैं। कौन है वो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में इम्तियाज़ात के अतबार से फ़ाइक और अफजल हस्ती हैं। कौन है फ़ाइक और अफजल हस्ती? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियत जो सिर्फ आप ही की इनफरादियत है, यानी किसी और में ये खुसूसियत नहीं है, किसी और पैगंबर नबी रसूल में। तो वो क्या है? साहिब किताब हैं या मासूमियत है या आखिरी नबी होना, वाजिबुल अतात। तो इनकी क्या वो खुसूसियत, ख़ास खुसूसियत क्या है जो किसी और नबी रसूल में नहीं है? वो क्या है? आखिरी नबी होना की, यानी आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। इस आपके बाद कोई नबी ना आया है ना आएगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन किया है कि रसालत का मायनी और मफ़हूम बयान करें। तो रसालत का मायनी और मफ़हूम हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो है, एमसीक्यूज़ नहीं शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर किया है यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पेज है अकीदा रसालत का कि रसालत के लग़वी मायने पैगाम रसानी या पैगाम पहुँचाना के हैं और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। ठीक है। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला ने किसी बरगज़ीदा और मुंतखब किए हुए बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रसालत कहलाता है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है रसालत की ज़रूरत और अहमियत को वाज़िया करें। रसालत की ज़रूरत और अहमियत। अब ये है फर्स्ट पेज है हमारा अकीदा रसालत का कि ज़रूरत और अहमियत। ठीक है। इसका आंसर ये है कि अल्लाह ताला ने ये निशान लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही से इंसानों की हदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया। ये हदायत और रहनुमाई अल्लाह ताला के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुहैया की गई। फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसका शॉर्ट का ये शॉर्ट ही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से ये लेकर यहाँ तक। अल्लाह ताला ने जितनी अक़वाम पैदा फरमाई इन सब के लिए नबी और रसूल मबूस फरमाए ताकि वो इन अक़वाम तक अल्लाह ताला की तरफ से हदायत का पैगाम पहुँचा सकें और रहनुमाई कर सकें।
یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ شارٹ سوال. آپ تھرڈ ہے ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں. اب یہ ہم نے ایک صرف آیت کا ترجمہ لکھنا ہے ختم نبوت. یہ ہمارا تیسرا کوسچن شارٹ کوسچن ہے جس کا آنسر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے یہ لکھنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. یہ ہے ترجمہ. نہیں ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت کا ایک آیت کا صرف ہم نے ترجمہ لکھنا ہے تو وہ یہاں سے یہاں تک آ جاتا ہے اس کا آنسر. اب جو نیکسٹ ہے ہمارا شارٹ کوسچن وہ یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کریں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی دو خصوصیات ہم نے لکھنی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے، یہاں دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے دو خصوصیات لکھنی ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک کیا مطلب اس کی 4 خصوصیات ہیں نا، تو آپ نے 2 لکھنی ہے. آپ میں سے کوئی سے لکھ دیں یا یہ ایک یہ لکھ دیں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. ایک خصوصیت یہ ہوگی، اور دوسری یہ کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے لاسٹ ہے ہمارا شارٹ کوسچن کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں. ٹھیک ہے، پہلے ایک آیت کا ترجمہ تھا، اب ایک حدیث مبارک کا ترجمہ ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. تو عقیدہ ختم نبوت میں یہ ایک آیت کا ترجمہ ہو گیا. یہ ہو گیا ہمارا لاسٹ شارٹ کوسچن کا آنسر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ لکھنا ہے، اس طرح لکھنا ہے کہ اس کا جواب اس طرح دینا ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا. اب تفصیلی جواب دے. اب ہمارے لانگ کوسچن آ گئے. رسالت کی خصوصیات تحریر کریں. ٹھیک ہے، رسالت کی خصوصیات تحریر کریں. اب اس نے ہم نے اس طرح ہیڈنگ دینا ہے. یہ لانگ سوال ہو گیا. رسالت کی خصوصیات درمیان میں آپ نے اس طرح ہیڈنگ دے دینا ہے کہ رسالت کی، یہ نہیں لکھنا، یہ لکھ دینا ہے کہ رسالت کی خصوصیات. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس طرح لکھ کے آگے ترجمہ لکھنا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. یہاں تک اس لانگ رسالت کی خصوصیات لانگ جو ہمارا کوسچن ہے اس کا آنسر ہو گیا. نیکسٹ ہمارا لانگ کوسچن ہے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے، عقیدہ ختم نبوت کا پر اس طرح لکھنا ہے، درمیان میں ہیڈنگ دے دینا ہے عقیدہ ختم نبوت. ٹھیک ہے، ہو گیا. قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا. اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا ہم اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے.
ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لکھ کے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، نہیں ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ دینا ہے آپ نے اس کا لانگ کوسچن کا آنسر۔ تو یہاں تک تو ہو گیا نا اس کا یہ ترجمہ، اور یہاں تک لکھنا ہے۔ پھر آگے لکھنا ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ پھر لاسٹ میں مطلب آپ نے یہ لانگ کوسچن ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، یہاں سے یہاں تک لکھ کے، یہاں سے یہاں تک لکھ کے پھر آگے لکھنا ہے حاصل کلام۔ ایسے لکھ کے جب ہیڈنگ دے کے آپ لکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے مارکس، آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ حاصل کلام، حاصل کلام لکھ کے پھر لکھنا ہے، آیات اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا۔ تو اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔